الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوست اور بزرگوں، نکاح بھی ہمارے مذہب میں عبادت ہے اور کسی بھی عبادت کے ساتھ کسی رسم کو شامل کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے شریعت میں ہر عبادت کا، جیسے نماز روزے کا طریقہ خاص ہے، ایسے نکاح کا بھی ایک طریقہ ہے اور اس کے ذریعے سے مطلوب جو ہے وہ اللہ کا تعلق، اس کی معرفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت اور آپ کے طریقے کی اتباع۔ مسلمان کے ہر کام سے یہی چیزیں مطلوب ہیں، عبادت کے راستے سے بھی، نماز کے ذریعے سے بھی، روزہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی، بلکہ کاروبار کے ذریعے سے بھی مقصود مطلوب یہ ہے کہ کاروبار ایسا کرے کہ اللہ خوش ہو جائے اور اس کے تعلق میں اضافہ ہو جائے، اور کاروبار کا طریقہ ایسا اختیار کرے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی محبت اور آپ کے طریقے کی عظمت ٹپک رہے۔ یہ زندگی کے ہر کام کے ساتھ ایسے نکاح بھی اسی طریقے پر ہے کہ اس سے اللہ کی رضا جوئی مطلوب ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نکاح کے راستے سے آدمی اپنے آپ کو پاک صاف بنا لے، اس لیے کہ جیسے بچپن سے ہی کھانے پینے کا تقاضا شروع ہوتا ہے ہر بچے کے ساتھ، اس کو بھوک لگتی ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، ایسے جوانی کے بعد ایک تقاضا بڑھ جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، وہ شہوت اس کو پورا کرنے کا ایک تقاضا ہے، اسی لیے نکاح کو عام کیا ہے اور اس کو آسان بنایا ہے، نکاح کو عام بنایا اور آسان بنا دیا۔ نکاح کرنے کے لیے آدمی کا صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں، جیسے زکوٰۃ اور حج کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے کہ جو آدمی مالدار ہو اسی پر زکوٰۃ آئے گی، اور جو مالدار ہیں اسی پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے۔ تو نکاح کے لیے کوئی نصاب شرط نہیں ہے کہ آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو تو نکاح کر سکتا ہے، نہیں ہے تو نہیں کر سکتا، یا اس کے پاس اپنا رہنے کا ذاتی مکان ہو تو نکاح کر سکتا ہے، اگر ذاتی مکان نہ ہو تو نکاح نہیں کر سکتا۔ دنیا کے ریت رواج میں تو ایسا ہے، بہت سارے جگہوں پر آپ دیکھ رشتے کی بات جائے گی تو پہلے پوچھیں گے مکان ہے، وہ اسی وجہ سے پوچھتے ہیں، یا کاروبار کیا کرتا ہے، کاروبار کیا کرتا ہے، اس لیے کہ جن چیزوں کی محبت ہے وہی لوگ پوچھتے ہیں، گھر کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، مکان کی محبت ہے، تو وہی چیزیں لیوڑ دیوڑ میں نکاح کے موقعوں پر پوچھا جاتا ہے۔ اور یہاں معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا نکاح کے لیے کہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ دیندار ہو، اس پر بذات الدین تربت یدا، اور آگے اور وہ تینوں قسم کا ذکر کیا، مال کا، حسب نسب کا اور رنگ روپ کا، کہ یہ بنیادیں ہیں، وہ اس زمانے میں بھی رائج ہوگی کیونکہ وہ قومیں تھی اس وقت، یہود نصارہ مشرکین، کہ ان کے یہاں مال یا حسب نسب ہے، مشرکین کے وہاں جیسے ہمارے ذات پات، ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے وہاں ذات پات زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ان کے وہاں حسب نسب اور مال ہے یہود اور نصارہ کے وہاں۔ مسلمان کا معیار کیا ہے؟ نکاح کرنے کے لیے، لڑکی پسند کرنے کے لیے، لڑکا پسند کرنے کے لیے مسلمان کس چیز کو معیار بنا؟ مال کو بنائے گا
رنگ روپ کو بنائے گا یا حسب نسب کو بنائے گا، تو ان چیزوں کی نفی ایک طرح سے کر کے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دیندار لڑکا یا لڑکی پسند کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلا معیار تو یہ ہے کہ دین، رشتے میں یہ پوچھا جائے بھائی لڑکا 5 ٹائم کا نمازی ہے کہ نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے اخلاق عادات اطوار کیسے ہیں، تو اس لائن کی کوئی کمی ہوتی ہے اور کوئی کہتا ہے خاندان میں بھائی نانا دادا کہ بھائی ایک ٹائم کی نماز میں پڑھ، تو اللہ ہدایت آل دیش ہے، کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دے گا۔ اور اگر 5 وقت کا نمازی ہے، اچھا ہے، اس کی ماں بھی اچھی ہے، وہ سب بھی، لیکن گھر غریب ہے، کہ یہ تو جو پڑھا بھائی کہ زندگی نو لاگے لو شاہ کہ بیچر داڑوں نہ تھے، ایسا کہتے ہیں، وہ تو دیکھنا پڑے کہ لڑکی دے رہے ہیں، زندگی پر اس کو رہنا ہے، ذرا دھندا کاروبار تو ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ دے دے گا روزی، کہ اللہ روزی، کیونکہ دماغ میں وہی چیز ہے جو ان کے وہاں ہے، مال ہیں یا رنگ روپ ہیں یا پھر حسب نسب ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں سے کہتے کہ اپنے جوان بیٹوں بیٹیاں اور غلام باندیوں کے نکاح کرا دیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے جوان بیٹوں بیٹیوں کے اور اپنے غلام باندیوں کے نکاح کرا دیا کرو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور پھر مزید کہہ رہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرما رہا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ تم اپنے غلام باندیوں کے نکاح کرا دیا کرو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا، اس کے باپ کے کاروبار سے غنی نہیں کرے گا، اور اس کی نوکری سے وہ غنی نہیں ہوگا، اس کے 1.5-2 لاکھ کے پگار سے وہ غنی نہیں ہوگا، اور اس کے باپ دادا کی جو میراث کی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے اس کے حصے ہوں گے، اس سے وہ غنی نہیں ہوگا۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے اس میں سے بھی بہت سے ہوں گے کہ جن کے جب نکاح ہوا تو رہنے کا گھر نہیں تھا، کرائے کے گھر میں رخصتی ہوئی ہوگی، اور بہت سے وہ ہوں گے جن کو اوڑے کے اندر میڑی پر رخصتی کروائی ہوگی، یاد ہوگا کہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نکاح کے بعد اللہ پاک نے روزی میں برکت دے دی۔ نکاح ایک ذریعہ ہے برکت کا، کہ نکاح کے ذریعے سے رزق میں برکت ہے، اس لیے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جدید عصری تعلیم کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ نکاح تاخیر سے ہونے لگے، لڑکیوں کے بھی، کہ لڑکی پڑھ رہی ہے، 16 سال کی ہو گئی، 17 سال کی ہو گئی، 18 سال کی ہو گئی، 19 سال کی ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، ابھی لڑکی پڑھتی ہے، اس کی پڑھائی سے زیادہ اس کے نکاح ضروری ہے، اس کی زیادہ ضرورت نکاح کی ہے۔ ایک جینی ہوتے ہیں، جین قوم کا پنڈت دھرم گرو، وہ اپنی اس طرح کی ان کی کوئی عبادت گاہ میں مجلس ہوگی جس میں لڑکے لڑکیاں سبھی ہیں، اور وہ نکاح پر بات کر رہا ہے کہ نکاح جلدی ہونا چاہیے اپنی اس میں، ان کو بھی اب سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ نکاح وقت پر ہو جانا چاہیے۔ اور پھر وہ وہی باتیں جو میں ابھی کر رہا تھا، اسی طرح کی وہ بات دہرا کر کہ تعلیم کے وجہ سے نکاح دیر سے ہو رہے ہیں آج کل، ایجوکیشن کی وجہ سے، کہ لڑکا پڑھ رہا ہے 25 سال کا ہو رہا ہے، وہاں تک تعلیم چل رہی ہے، اس کی 26 سال کا ہو گیا، لڑکی 20 سال کی ہو گئی، 22 سال کی ہو گئی، 24 سال کی ہو گئی۔ کل ہی ایک لڑکا تھا دوسرے شہر کے تھے، وہ اس کی بھائی سروس کر رہا ہے، ابھی تک نکاح نہیں ہوا، میں نے پوچھا کہ لڑکی کی عمر چھوٹی ہے، بولے نہیں اس کی عمر بھی 24 سال کی ہو گئی، اور تاخیر ہو رہی نکاح میں۔ تو وہ جینی جو ہے اس نے پھر لوگوں کو بتانے کے واسطے اس مجلس میں سے کچھ لڑکیوں کو کھڑا کیا، نوجوان لڑکی جو کالج میں پڑھ رہی تھی، اور ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم جس کالج میں پڑھتی ہو تو تمہاری کالج میں پڑھنے والی جو لڑکیاں ہیں اس میں 100% ایماندار کتنی ہیں، یعنی جو کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق نہ رکھتی ہو ایسی کتنی فیصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1-2%، 1-2% لڑکیاں جو ناجائز تعلق نہیں بناتی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ نکاح نہیں ہو رہا ہے، ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، 17 سال کی عمر ہو گئی، 18 کی ہو گئی، 19 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، 22 ہو گئی،
اب جو لڑکی 10-11 سال میں بالغ ہو گئی ہے، 13 سال میں بالغ ہو گئی ہے، 14 میں بالغ ہو گئی، اس سے پہلے ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک حاجت لگی ہوئی ہے، اور نکاح اس کے لیے کیا وجہ ہے؟ تو پڑھائی کر رہی ہے، یا ویسے ہی بس سماج معاشرے میں کوئی ہیں گھر میں جو ذمہ دار ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا کسی اور بہن کا انتظار ہے کہ اس کا بھی رشتہ ہو جائے پھر اس کا ہوگا ساتھ میں، یا بھائی کا انتظار ہے، یا نکاح کی تاریخ دے دی تھی، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اب 4 مہینے 10 دن تک اس کی وجہ سے لیٹ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ زائد جمع ہو رہی ہے، اس وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے. جو سب سے آسان تھا، نکاح سب سے آسان تھا، اور نکاح مشکل ہے. اور نکاح کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. جب تک نکاح نہیں ہو رہا ہے وہاں تک معاشرے کی خرابی کی وجہ سے، کہ معاشرے میں خرابی ہے، حیا اٹھی ہوئی ہے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، لڑکوں میں سے، لڑکیوں میں سے حیا اٹھی ہوئی ہے، اور فساد عام ہے. اس لیے صرف نکاح نہیں ہو رہا ہے، باقی نکاح کے علاوہ سب ہو رہا ہے. تو اس میں ہم سب اس گناہ میں ہم سب ذمہ دار ہیں. اس لیے ایک تو کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ نکاح وقت پر ہو جانے چاہیے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو. اگر کاروبار سیٹ نہیں ہے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا ان کو، آج نہیں تو کل ہو جائے گا. کوئی ایک دن میں سیٹ نہیں ہو جاتا، ایک مہینے میں سیٹ نہیں ہو جاتا، کسی کو 2 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 10 سال لگ جاتے ہیں. اور بعضے انتقال کر کے چلے گئے، ان کے پوتے آ گئے لیکن دادا سیٹ نہیں ہوئے، زندگی ان کی اسی طرح گزرتی رہی. ان کی اولاد بھی ہو گئی، اولاد کے وہاں اولاد ہو گئے، پوتے نواسے ہو گئے، ان سب کی شادیاں بھی ہو گئی، لیکن دادا زندگی بھر کاروبار میں سیٹ کہ ان کی مقدر میں وہی تھا. تو اس لیے ان چیزوں کو بنیادیں نہیں بن. ہاں اس کا انکار بھی نہیں کہ آدمی کاروبار نہ کرے، شادی سے پہلے ضرور اس کو رغبت دلانی چاہیے کہ بھائی تم کچھ کاروبار بھی کرو، لیکن اسی پر موقوف نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز نکاح جو ہے، نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں نکاح کرنے والوں کو یہ ترغیب دی، تزوج الودود الولود. ایک تو ودود کہا، ودود ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو اپنے شوہر سے. بعض حضرات نے لکھا یعنی ایسی بیوی ہو کہ جو جہاں جاوے اپنے شوہر کے گن گاوے، اپنی زبان میں کہ اس کی نیچی نہ پڑنے دے. ودود یعنی حد سے زیادہ محبت کرنے والی ہو. تو یہ صفت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ صفت اس کے اندر پیدا ہوگی اس کے باپ کے گھر میں. اس کے باپ کے گھر میں یہ باپ کی تربیت کا اثر ہوگا کہ شوہر، لفظ شوہر جو ہے اس کے سامنے بولا جاوے تو ایک عظمت والا کوئی آدمی ہے جو شوہر بننے والا ہے. شوہر جب بولا جاوے بیٹی کے سامنے تو وہ کوئی عظمت والا شخص ہے، اس کی کوئی عظمت ہے، اس کی عزت ہے. رسمی عزت نہیں کہ 50 جوڑی کپڑے دے دیے، باقی اس کا کوئی بھاؤ نہیں ہے وہاں. 4 آنے کا بھی، یہ 4 آنے کا بھی اس کا بھاؤ نہیں ہے. اور اتنا گرا ہوا ہے کہ ابھی اس معاشرے میں تو دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں نام لے کر شوہر کو پکارتی ہیں، جو ہمارے یہاں نہیں تھا پہلے. یہ جدید کلچر کا اثر ہے. وہ ایک عزت والا شخص ہے، اور خصوصاً اس لڑکی کے لیے جس کا وہ شوہر بننے جا رہا ہے، اس کے لیے ایک باعزت شخص ہے. وہ ایک طرف جو رشتہ نکاح ہے کہ اس میں وہ رفیق حیات بنتی ہے، اور یہ رفیق حیات بنتا ہے اس لڑکی کا، تو وہ ایک طرف ہے کہ ان کا ایک دوستانہ تعلق قائم ہوگا میاں بیوی کا. لیکن یہ عام دوستوں کی طرح نہیں ہوں گے میاں بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے راستے پر چل رہے ہوں، اور اس کی ران پر ہاتھ رکھ کے وہ لڑکی جو ہے بائک سے، موٹر سائیکل پر اپنے شوہر کے ساتھ پھر رہی ہوگی. یہ تو آوارگی ہے، یہ تو آوارگی ہے. جو آوارہ لڑکیاں لڑکے ایک زمانے میں کیا کرتے تھے، اس کی عزت و عظمت اس کے دل میں بٹھائی جائے کہ وہ شوہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بٹھانے کے خاطر کہا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس کے دل میں اس کی عزت عظمت بٹھائی جائے، اور چیزوں کی محبت کے بجائے اس کے دل میں شوہر کی محبت بٹھائی جائے. بجائے چیزوں، جیسے منگنی کے وقت میں
شادی کے وقت میں چیزوں کا ہی تذکرہ ہوتا ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک، تو اس لیے ان کے دلوں میں بھی محبت اسی چیزوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی پر لڑائیاں چیزوں کی ہیں، چاہے اس میں عزت پامال ہو جاوے، لڑکی کی، لڑکے کی، ساس کی، خسر کی، سالوں کی، سالیوں کی، یہ سب کی عزت پامال ہیں، اور قیمت جو ہے وہ چیزوں کی ہے، 2000 کی، 5000 کی، 10,000 کی، 2-4 تولے سونے کی، میرے فاطمی کی، وہ چیز اور شکل ہے، مال کی محبت ہے دل میں، اس لیے پوری بنیادیں انہی پر ہیں، وہ ڈھیلی اور کمزور بنیادیں، محبتیں حقیقی نہیں ہیں۔ جتنی محبتیں آپ حضرات اندازہ کیجئے، خود ہی اندازہ کیجئے کہ جو محبتیں آپس میں برقرار ہیں، وہ محبتوں پر یہ چیزوں کا سولیشن چپکا ہوا ہے، جس دن اس میں کمی بیشی ہوتی ہے ساری محبتوں کی عمارتیں نیچے گر جاتی ہیں۔ ایک ہفتہ نہیں گزرتا کہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، معمولی سی تکلیف پہنچ گئی شوہر سے بیوی کو، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، معمولی سی تکلیف ہو گئی، کوئی بول ایسا بول دیا کسی نے لڑکی والوں نے تو لڑکے والوں کو برا لگ گیا، لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ ساری عمارت کھڑی تھی وہ تو فرنیچر پر کھڑی تھی، اور فرنیچر کو ادھر ہی لگ گئی، اب کہاں جائیں گے؟ جو پوری عمارت تعمیر ہوئی تو 50 جوڑی کپڑوں پر تھی، اور کپڑے تو پرانے ہو گئے، وہ فیشن ہی نکل گئی ہے۔ ساری عمارت جو لگی ہوئی تھی وہ تو 5-10 تولہ سونے کی تھی، اور وہ سونا لڑکے نے مانگ لیا کاروبار کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، اب کیا کریں گے؟ محبت تو تھی نہیں۔ اس لیے حقیقت کی طرف لوٹنا چاہیے، بجائے چیزوں کو آگے کرنے کے رشتوں اور تعلقات کو بڑھانا چاہیے۔ کسی صورت میں بھی تعلق توڑنے کی اجازت نہیں ہے، قطع تعلق ہی کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے محبت پیدا کرنی چاہیے طرفین میں، دونوں طرف۔ لڑکوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے کہ جس لڑکی سے اب نکاح کر لیا ہے تو 100% پوری محبت اسی کو دے دیں، اس کے ساتھ تعلق بناویں، اور صرف اپنی غرض کی وجہ سے تعلق نہ بناویں۔ انسان ہے، خالی شہوت پوری کرنا مطلوب نہیں ہے اس لڑکی سے، بلکہ وہ رفیق حیات ہے، اب اس کے حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کا طریقہ سمجھایا ہے، اس طریقے کو سیکھ کر سمجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، اس کا جو مقام مرتبہ ہے وہ باقی رکھنا چاہیے، اس کو کوڑی کے بھاؤ کا نہیں کر دینا چاہیے، شادی کر کے آ گئی 2-4-6 مہینے ہو گئے اس کا کوئی بھاؤ نہیں بچا، ایسا نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی قیمت ہے، اس کی عزت ہے، لیکن اس کی تعلیم اور تعلم کا رواج عموماً نہیں ہے۔ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج پوچھتے ہیں کہ پہلے میں کیا ہوتا ہے اور آخری میں کیا دینے کا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو تو اس وقت کیا ہے، لڑکی بلانے جاوے تو کیا ہے، اس کے تو آپس میں خوب مذاکرے اور چرچے ہیں، لیکن آپسی تعلقات اور محبتیں برقرار رہے اس کے لیے جو ہے بہت کم اس کی باتیں، بلکہ لڑائی جھگڑوں کی باتیں زیادہ ہوتی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے لڑکیوں کو بھی وہ ودود والی صفت ان کے اندر پیدا کرنی چاہیے، یہ ماں باپ کے ذمے ہیں، اور لڑکوں کے اندر بھی حق کی ادائیگی کی صفت پیدا کرنی چاہیے کہ ان کی طرف سے ظلم نہ پایا جائے۔ ظلم کسی حال میں بھی حرام ہے، ظلم حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں جو ظلم کریں، بلکہ انصاف ہر حال میں ضروری ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، عدل و احسان کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو اس لیے کوشش اس کی ہو کہ عدل و احسان کے ساتھ ہماری زندگی کا نظام ہو۔ پہلی چیز ہے عدل ہے، اور عدل سے اوپر احسان ہے کہ عدل بھی کیا، عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے 5 روپے بنتے تھے، ہم نے 6 دے دیے، مزید اوپر احسان کر دیا، اور اس سے اوپر جس پر معاشرہ ہمیشہ برقرار رہے گا سکھ دکھ ہر حال میں، وہ ایثار ہے، وہ ایثار ہے کہ ایثار والے نظام پر معاشرہ قائم ہو جاوے۔ حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے اپنے معاشرے کو ایثار کی بنیادوں پر قائم کر لیا تھا، اس لیے ہر حال میں سب نبھ جاتے تھے، اور معاشرتی لائن کی لڑائیاں ان کے وہاں اکا دکا قصے جو امت کے لیے چونکہ شریعت کی تکمیل ہونی تھی، اس لیے خلا کا طلاق کا اکا دکا اس قسم کے قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیش آئے۔ باقی عموماً ان کے معاشرے میں جو تھے آپس میں محبت، مودت اور ایک دوسروں کے حق کو احسان و ایثار کے ساتھ ادا کرنے کا ماحول تھا۔ تیسری چیز جو عرض کرنی تھی وہ آگے جس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الولود، جو زیادہ بچے جننے والیاں ہوں، یعنی کثرت سے اولاد پیدا ہو رہی ہو۔ حضور علیہ السلام نے وہی کہا، انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ قیامت میں اپنے کثرت امت پر فخر کروں گا، اور اس کی شریعت اسلام میں ترغیب دی گئی ہے
کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیے جاویں. ہماری تعداد دنیا میں بڑھانے کے نہیں، جیسے اور قوم کے لوگ ہمارے کم ہو گئے تو 2 4 کرو، 5 کرو، بلکہ یہ تو نسل انسانی کا ایک سلسلہ ہے جو فطری چیز ہے. کوئی مذہب کی خصوصی چیز اس میں نہیں ہے، بلکہ ایک فطری چیز ہے. تمام مذاہب میں اس کو روا رکھا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اولاد کی کثرت. اور آج بھی دنیا میں جو مسلم ممالک ہیں ان میں اکثریت وہ ہیں جہاں پر 10 12 15 20 25 40 تک بچے 2 3 بیویوں سے ہوتے ہیں. اور جو ترقی یافتہ ممالک شمار ہو رہے ہیں، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، آپ وہاں جائیں پوچھیں وہاں تو عموماً جو عرب ہیں، تونس، الجزائر، مراکش وغیرہ کے، اور جو ہمارے یہاں کی بھی فیملیاں وہاں آباد انگلینڈ وغیرہ میں، تو ان کے وہاں بھی 6 7 8 10 بچے ابھی اس زمانے میں ہو رہے ہیں. ابھی ہم لوگ ایک ملک میں تھے، وہاں فرانس کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ 2 ساتھی یہاں کے تھے. ویسے ہی میں نے ان کو معلوم کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ 8 آدمی تھے کہ بھائی آپ کے کتنے بچے گئے؟ 9. ایک نے کہا 11، ایک نے کہا 3 بیویوں سے 18، جو فرانس میں پیرس میں رہ رہے ہیں، پیرس میں ابھی 21ویں صدی میں اور 2023 میں. لیکن ہمارے اوپر چونکہ ہمارے برادران وطن کا جو کلچر ہے وہ غالب آتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی ہم یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کتنے بھائی بہن ہیں. میں پوچھوں ہم 10 بھائی بہن ہیں، اور اس میں جتنے 60 65 کی عمر ہیں ان کے تقریباً 8 10 بچے ہوں گے. لیکن اس وقت جو ہماری جوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے، اس چیز سے بہت زیادہ، حد سے زیادہ متاثر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اولاد کی کمی ہو رہی ہے. 2 3 2 3 1 2 1 2 3 اسی پر اکتفا ہو رہا ہے، اور یہ ایک قسم کا بہت بڑا گناہ ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فقر کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، کہ اللہ ان کا بھی رزاق اللہ ہے، تمہیں بھی اللہ روزی دے گا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا مرض بیماری ہے لڑکے کو لڑکی کو جس کی وجہ سے اس کی گنجائش، کوئی حاذق حکیم نے مشورہ دیا اور کسی عالم سے رائے ملائی، متقی پرہیزگار سے، اور ان کی رائے سے کوئی، تو وہ 100 میں 200 میں کوئی ایک کیس ہوگا ایسا کہ جس کو کوئی تکلیف حقیقت میں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ. تو اس لیے ان چیزوں کا اثر لیے بغیر اللہ کو اپنا رزاق مان کر نکاح بھی کرنا چاہیے اور بچوں کی بھی کثرت کرنی چاہیے. ہماری دنیا میں لوگوں کے سامنے تعداد بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو ایک فطری نظام ہے، اور اللہ پاک نے اس کی ترغیب دی، حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. اس لیے اس چیز کی تحسین نہیں کرنی چاہیے، اس چیز کی تحسین نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی تحسین کرنی چاہیے. جن کی اولاد زیادہ ہیں اس کی ترغیب بھی دینی چاہیے، اور جن کی اولاد زیادہ اس کی تحسین بھی، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. آج کل عورتوں کے عرف میں تو یہی ہو رہا ہے کہ اگر کسی ماں کو اس کی بیٹی شادی شدہ بیٹی کی موجودگی میں اگر ولادت ہو گئی تو ایک یعنی عجوبہ سا ہے، بریکنگ نیوز ہو گئی کہ بچی کی بھی شادی ہو گئی اور اس کو اولاد ہو رہی ہے. تو یہ غلط چیز شائع ہو رہی ہے، عام ہو رہی ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے. یہ تو ایک فطری نظام ہے اللہ کا. عورت کی ذمہ داریاں جو ہے اس میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے گود میں بچے ہمیشہ ہوں، اور وہ ان کے دودھ بھی پلا رہی ہو، ان کی اچھی پرورش بھی کر رہی ہو، اور ان کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا رہی ہو. اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.